ماہ شوال منگل کے دن سب کام چھوڑ کر انا اعطیناک الکوثر پڑھ لینا، پھر نماز عشاء کے بعد معجزہ دیکھ لینا، صرف ایک دن کا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ویسے تو ہر دن، ہر مہینہ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آج اس مہینے میں منگل کے دن کا ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے آپ لوگ آج کے دن ضرور کر لیجئے گا۔ آج کے دن کا یہ وظیفہ شوال کے مہینے میں آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گا۔ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دولت والا وظیفہ لازمی کر لیں۔ جو شدید پریشانیوں میں ہیں، جو شدید مشکلوں میں ہیں، جن کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس پیسے کی شدید کمی ہے، جن کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، جن کے اوپر قرض ہے، انشاءاللہ یہ چھوٹا سا عمل آج کے دن کے لیے کر لیں۔ اس دن آپ لوگوں کو یہ کمال کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں آج تک کوئی فائدہ نہ ہو سکا، وہ بھی یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ تمام لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ تمام لوگوں کی عقل کام نہیں کرے گی جب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے حالاتوں کو خود بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، اور اگلے دن آپ کو جو پیسوں کی تنگی ہے وہ تنگی ختم ہو جائے گی۔ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کو غیب سے دولت مل جائے گی۔ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر لو۔ جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ تو ناظرین، لازمی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر آپ لوگ واقعہ میں پریشان ہو، یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر اپنی زندگی میں دولت کو لے آؤ، اور یہ ویڈیو پوری دیکھ کر اس وظیفے کو پڑھ کے اپنے مالی معاملات کو بہتر کر لو۔ اگر آج تک آپ لوگوں کو کچھ نہ مل سکا تو انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ کے بھی دیکھ لینا۔ امید کے دیے روشن کرنا اور روشن رکھنا قرآن پاک کا امتیازی وصف ہے۔ دنیا بھر میں قرآن پاک کے سوا کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں انسان کو ہر حال میں امید کا دامن ہاتھ میں رکھنے اور کسی بھی صورت مایوس نہ ہونے کی تعلیم و ترغیب دی گئی ہو۔ قرآن کریم اپنے پیروکاروں کو خوشی، غمی، تنگ دستی، خوشحالی اور پریشانی میں ہر حال میں پرسکون رہنے کا درس دیتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ زمر میں ہی بطور مثال کافی ہے۔ اس آیت میں انسانوں کے سامنے رحم دلی، شادمانی اور امید کے در کھول دیے ہیں۔ ارشاد الہی کا مفہوم ہے کہ اے نبی، کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں،
کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اس عمل کو بڑی توجہ سے، بڑے ہی دھیان سے سمجھ لیجئے گا۔ اس عمل کو جو کرنے کا وقت ہے، منگل کا دن ہے، جہاں کہیں آپ موجود ہوں، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ لوگوں کو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب 3 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے سبحان اللہ کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 12 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، اس کے فوراً بعد 4-5 وظائف ملا کر ایک مکمل عمل کرنا ہے، اور پورا عمل ایک وقت میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ شروع سے جب سے میں نے بتایا درود پاک سے لے کر ابھی تک، جہاں تک سبحان اللہ 12 مرتبہ پڑھا، یہاں تک اور آگے کیا پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ یہاں وہاں توجہ مت رکھیے، پورے دل سے غور سے ویڈیو دیکھیے اور اسی ترتیب سے وظیفہ کیجئے گا۔ جہاں کہیں بھی آپ موجود ہوں، گھر میں، آفس میں، دفتر میں، دکان میں، جس وقت، رات میں، دن میں، جب آپ کو وقت ملے، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ آپ نے پڑھ لیا 12 مرتبہ، اب کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں کو فوری طور پر الحمدللہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ 1 بار ہو گیا، الحمدللہ 2 بار ہو گیا، الحمدللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرا وظیفہ 12 مرتبہ آپ لوگوں نے الحمدللہ کا بھی پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں کو تیسرا وظیفہ اللہ اکبر کا پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ 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 کا ذکر کرنا ہے، اور 21 مرتبہ آپ کو اللہ اللہ پڑھنا ہے۔
21 مرتبہ جب اللہ کا ذکر آپ لوگ کر لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو پھر سے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 1 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں 3 مرتبہ پڑھ لیجئے گا، اور اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں کی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا ایک نام لکھنا ہو تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔